السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین آپ سب؟ اللہ کے فضل و کرم سے اچھے ہی ہوں گے۔ آج ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ سنائیں گے۔ ہمارے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے اور لائک بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اسی دوران آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں۔ اللہ رب العزت کو آپ کی یہ بات ناگوار گزری اور آپ کی طرف وحی فرمائی کہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر میرا ایک ایسا بندہ ہے جو آپ سے بھی بہت زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میں اسے کیسے مل سکتا ہوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، ایک مچھلی کو اپنی ٹوکری میں رکھ لو، جہاں وہ گم ہو جائے وہاں وہ بندہ مل جائے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع بن نون علیہ السلام کو لے کر چل پڑے۔ جہاں اللہ رب العزت نے نشاندہی کی تھی وہیں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پھر حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چند واقعات پیش آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مچھلی لے کر ٹوکری میں رکھی اور اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ چل دیے۔ جب ایک چٹان پر پہنچے تو آرام کرنے کے لیے دونوں اپنے سر پتھر پر ٹکا کر سو گئے۔ اس دوران مچھلی تڑپ کر دریا میں جا گری۔ جہاں وہ مچھلی گری اللہ تعالیٰ نے پانی کی روانی روک دی اور وہ جگہ سرنگ کی طرح بن گئی۔ بیدار ہو کر دونوں حضرت آگے چل پڑے۔ جب کافی سفر طے کر لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون علیہ السلام سے کہا کہ ہم سفر کرتے کرتے تھک چکے ہیں، لہٰذا کھانا لاؤ، اب ہم کھانا کھائیں گے۔ یوشع علیہ السلام نے کہا، جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے مچھلی وہیں گم ہو گئی تھی، لیکن مجھے شیطان نے آپ سے ذکر کرنا بھلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہم تو اس فکر میں تھے کہ مچھلی کہاں غائب ہوتی ہے۔ پھر دونوں اپنے قدموں کے نشان پر واپس چلے۔ جب چٹان پر پہنچے تو وہاں ایک کپڑا لپیٹے ہوئے آدمی کو دیکھا، یعنی وہ خضر علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے اس کا جواب دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں اور میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو جو عمدہ باتیں سکھائی گئی ہیں وہ آپ مجھے سکھا دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، کیونکہ جس چیز کی پوری حقیقت تمہیں معلوم ہی نہیں تم اس پر کیسے خاموش رہ سکتے ہو۔ آخر کار موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام مل کر دریا کے کنارے چل دیے۔ اتنے میں ایک کشتی پاس سے گزری۔ انہوں نے کہا، ہم کو بھی سوار کر لو۔ کشتی والے نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرائے کے ہی سوار کر لیا۔ اس دوران ایک چڑیا نے کشتی کے ایک کونے پر بیٹھ کر دریا میں سے 1-2 چونچ پانی پی لیا۔ خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میرا اور تمہارا علم اللہ کے مقابلے میں اتنا ہے جتنا اس چڑیا نے چونچ میں پانی لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی لی اور کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، فوراً کہنے لگے، یہ تختہ کیوں توڑ دیا؟ کشتی والوں نے تو ہمیں بغیر کرائے کے ہمیں کشتی میں بٹھایا، یہ تو بڑا غلط کام ہوا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی کہ بھول چوک پر میری گرفت نہ کرے۔ پھر دریا سے خشکی پر آئے تو راستے میں ایک لڑکا دیکھا جو بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے پکڑ کر اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے تو ناحق خون بہا دیا، آپ نے بہت بری حرکت کی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نہ کہتا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب کوئی سوال نہیں کروں گا۔ پھر دونوں چلتے چلتے ایک بستی میں آئے اور ان سے بستی والوں سے کھانا مانگا، لیکن انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اتفاق سے اس بستی میں ایک دیوار تھی جو گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو دیکھا اور اسے سیدھی کر دی
اور اس کی مرمت کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر کہا کہ ہم اس بستی والوں کے پاس آئے، انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور آپ نے بنا معاوضہ ان کی دیوار درست کر دی۔ آپ کو مزدوری لینی چاہیے تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ پہنچا ہے۔ اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم سے صبر نہیں ہو سکا۔ وہ کشتی جو میں نے خراب کی وہ 2 یتیم لڑکوں کی ملکیت تھی اور بادشاہ کو نئی کشتیوں کی ضرورت تھی۔ اگر وہ کشتی میں خراب نہ کرتا تو بادشاہ اس کشتی کو لے لیتا اور یہ لڑکے اپنے روزگار سے محروم ہو جاتے۔ جس لڑکے کو میں نے قتل کیا وہ کافر تھا، اس کے والدین مومن تھے، مگر وہ زندہ رہتا تو والدین کو بھی فتنے میں مبتلا کر دیتا۔ اور جو میں نے دیوار بنائی ہے اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا دفینہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی تھی کہ بڑے ہونے کے بعد ان کو وہ دفینہ پہنچ جائے۔ یہ میری وہ باتیں تھیں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تھپڑ مار دیا۔ ملک الموت واپس اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوبارہ ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ کسی بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال مزید عمر مل جائے گی۔ ملک الموت نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا تو آپ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر موت آ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اگر پھر بھی موت آنی ہے تو پھر ابھی موت کا حکم قبول ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے ارض المقدس بیت المقدس کی سرزمین کے اتنا قریب کر دیجیے جتنی دور پتھر پھینکا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ درخواست قبول فرمائی اور آپ کو ارض مقدس کے قریب پہنچا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں موسیٰ کی قبر دکھا دیتا جو راستے کے کنارے سرخ ٹیلے کے قریب ہے۔ تو چلیے ناظرین، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا۔ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں اگلے نبی کے قصے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔